اللہ تبارک و تعالی وہاں پر منافقین کی مذمت کرتے ہوئے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں دل کے اندر، وہاں سے شروع فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی قبلے کے بدلنے والا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا۔ بات یہ تھی کہ پہلے تمام مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی جو فلسطین میں آج واقع ہے، بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف سب لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پچھلے انبیاء اکرام کا بھی قبلہ رہا ہے، بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے جب تک مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے پہنچے، اور وہاں پر بھی 17 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، مدینے میں دونوں قبلوں کا جو رخ ہے بالکل اپوزٹ ہے، بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں، دو قبلے۔ آج ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے۔ بیت المقدس مدینے میں جب کھڑے ہوں گے تو بالکل اپوزٹ سائیڈ میں ہوگا، کعبے کے اپوزٹ سائیڈ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، 2 رکعت ہو چکی تھی۔ دل میں خیال آیا رسول کریم کے کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی، لگاؤ تھا، پیدائشی وطن بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف اگر ہمارا منہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ کہاں حضور پاک کے دل میں خیال آیا، اور اس خیال کے آتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر نماز پڑھاتے۔ 2 رکعت ہو چکی ہے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا، فوراً جبرائیل امین آیت لے کر نماز میں ہی داخل ہوئے، نازل ہوئے۔ کیا آیت تھی جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے؟ فرماتا ہے مولا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف آپ جو چہرہ اٹھا رہے ہیں آپ، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے، اسی طرف آپ کا قبلہ بنا دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں ساری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کس کی رضا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اے محبوب تم راضی ہو، آپ کی مرضی جس طرف ہوگی ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے۔ اتنی بات ہی نہیں، اس کے فوراً بعد جو آیتیں آپ تلاوت کریں گے قرآن پاک سورہ بقرہ میں 2 پارے کا پہلا صفحہ جب آپ پڑھیں ترجمے سے پتہ چلے گا آپ کو، یہ آیتیں تو آئی، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی۔ اس کے فوراً بعد آیت آتی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیر کس بات کی محبوب، ابھی اسی حالت میں آپ قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف کر لیں، بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف ابھی کر لیں، نماز کے حالت میں۔ حکم نماز کے حالت میں ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد پھر گئے بیت المقدس سے کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے دونوں بھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، میں اگر آپ کی طرف گھوم جاؤں تو مقتدیوں کا آمنا سامنا نہیں ہوگا، امام پیچھے ہو جائے گا، مقتدی آگے ہو جائیں گے۔
ایک روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل کر کے ان صفوں میں سے بیچ میں سے آگے گئے اور صحابہ نے جب دیکھ لیا حضور کا چہرہ اس طرف تو پوچھا نہیں کیوں، سبوں نے اسی طرف کر لیا۔ دین اسی کا نام ہے جس طرف رسول کا چہرہ ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آقا اب تک یہاں تھا اب یہاں کیوں، کسی صحابی نے پوچھا نہیں، سبوں نے اس طرف منہ کر لیا۔ نماز کے عالم میں پوچھ تو نہیں سکتے، لیکن جب رسول کا چہرہ دیکھا، میرے عزیزو یہی تو اصل دین ہے۔ اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہم اوست، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، دین یہی ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس، اور اگر تم رسول تک نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے، ابو لہب ہے۔ حضور تک پہنچ جانا یہی دین ہے، اور صحابہ اس کو سمجھتے تھے۔ حضور کا چہرہ اس طرف ہوا تو سب صحابہ گھوم گئے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مڑ گئے تو صحابہ چل چل کر کے پیچھے آ کر کے صفیں لگانے لگے، اس طرف سے اس طرف سب آئے اور حضور کے پیچھے صفیں لگا کر باقی کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس نماز میں چہرہ بھی بدلا، چلت پھرت بھی ہوئی، لیکن نماز کسی کی نہیں ٹوٹی، نماز کسی کی نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ وہ سارے صحابہ رسول کی اطاعت میں تھے۔ یہاں تک کہ حکم ہے میرے عزیزوں،